نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ کا یہ خادم محمد بلال اتاری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ فضیلتیں، کچھ برکات میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امید کرتا ہوں تمام بھائیوں سے کہ آپ بھی انشاءاللہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بغور سماعت کریں گے، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بیان کو پورا سماعت کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو آگے بھی بڑھائیے تاکہ آپ کا اور میرا ہم دونوں کا حصہ دین کو عام کرنے میں شامل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالی ہماری گزارشات پر آپ غور کریں گے، غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم کچھ فضیلتیں سماعت کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ رب عز و جل جس نے امت مسلمہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے اور مزید فضل و احسان سے نوازنے کے ساتھ اسی ماہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس مہینے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص کے لیے روزوں کی رخصت مرحمت فرمائی جسے کوئی مرض یا تکلیف پہنچی ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 184، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں فرض ہے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر، بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، اور پھر مزید کرم یہ فرمایا کہ مریضوں کو اور مسافروں کو رخصت دی۔ تو اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برے کاموں اور زبان کی لغزش سے محفوظ فرمایا۔ سیدنا ابن عباس و ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مکمل قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ ماہ رمضان کی شب قدر میں نازل کیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وقتاً فوقتاً واقعات اور حوادثات کے مطابق اسے نبی کریم علیہ السلام کے پاس لاتے رہے۔ یہ وہ مہینہ میرے پیارے بھائیوں کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل کیسے نازل ہوتا ہے، سماعت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ، اور اے شریر، شر سے باز آ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے رات میں کئی لوگوں کو آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں اسے نقل کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی خاطر ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس میں ایک رات شب قدر بھی ہے، اس کے بارے میں بھی سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال،
رسول بے مثال آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے، یعنی اس میں شب بیداری کرے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آئیے مزید سماعت کیجیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے رمضان کتنا پیارا مہینہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت جب وہ پانی پیتا ہے، غذائیں کھاتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ ایک خوشی تو یہ ہے، دوسری خوشی وہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو روزہ دار کا جو اجر ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، تو وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کا قرب پائے گا، تو اسے اس وقت بہتر خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو اور زیادہ سخاوت فرماتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ماہ رمضان کی ہر رات ملاقات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قرآن پاک کا دور کرتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی میں سخاوت فرماتے۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ ایک نیک شخص مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس نے مسجد میں دو آدمی دیکھے، جن میں سے ایک نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا مسجد کے دروازے پر سویا ہوا تھا، جبکہ شیطان باہر حیران و پریشان کھڑا آگ میں جل رہا تھا۔ اس مرد سوالے نے شیطان سے پوچھا، کیا وجہ کہ میں تجھے حیران دیکھتا ہوں؟ شیطان نے جواب دیا کہ اس مسجد میں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی نماز میں اندر جا کر خلل ڈالوں اور اسے بہکاؤں اور اسے غافل کر دوں، مگر جیسے میں ارادہ کرتا ہوں تو دروازے کے پاس جو شخص سویا ہوا ہے وہ روزے دار ہے، اس کی سانس مجھے اندر جانے سے روک رہی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دیکھیے روزہ داروں کی سانسیں کیسے شیطان کے مکر سے دلوں اور جسموں کی نگہبانی کرتی ہے کہ شیطان ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ان کے پاس آ سکتا ہے۔ پاہا کہ وہ جس نے اپنے پسندیدہ بندوں کو ہدایت و ثواب یعنی درستگی کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان میں جو شخص اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے، رمضان کے پورے مہینے کو مرحبا، اس کے دن میں روزے ہیں، راتوں میں قیام ہیں، اور اس میں بھی بچوں پر خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ تو میرے میٹھے پیارے بھائیوں، اپنی سماعت کیا کہ رمضان کتنا پیارا اور میٹھا مہینہ ہے۔ مزید سماعت کیجئے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اپنے روزوں کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے، ان کے منہوں سے مشک سے بھی تیز خوشبو نکل رہی ہوگی، ان کے پاس دسترخوان اور سرائیاں لائی جائیں گی جن کے منہ مشک سے بندھے ہوئے ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا، کھاؤ کہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، اور پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے کہ جب لوگ سیراب ہوتے تھے، اور آرام کرو کہ تم اس وقت تھکتے تھے جب لوگ آرام میں ہوتے تھے، یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کھائیں گے اور پئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ تھکے ماندے اور پیاسے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، کیا ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا بنتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے گرد ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے حتیرۃ القدس، جو کہ نور کی بنی ہوئی ہے، نورانی جگہ ہے۔ اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں اور کسی لمحے میں بھی
غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اپنے رب عز و جل سے اجازت طلب کرتے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے، وہ آتے ہیں اور نماز تراویح ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اگر کوئی ان کو چھوئے یا ان کو مس کرے تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ پھر کبھی بھی بدبخت نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین نے جب یہ روایت سماعت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو با جماعت نماز تراویح کا حکم فرمایا۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے ماہ رمضان میں ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو میں کھانا وغیرہ تیار کر کے دے، تو میں بازار گیا اور میں نے خادمہ کو دیکھا کہ جس کی قیمت کم بولی جا رہی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، بدن کمزور اور جلد خشک تھی، تو میں نے اس پر ترس کھایا اور اسے خرید لیا اور گھر لے آیا اور میں نے کہا کہ برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ کہنے لگی میرے آقا میں تو ایسے لوگوں کے پاس سے جن کا پورا زمانہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہوگی، وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے کہا کہ چلو عید کی ضروری اشیاء خریدتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا عام لوگوں کی ضروریات خریدیں کہ یہ خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ عام لوگوں کی ضرورت تو یہ کہ عید کے اچھے اچھے کھانے اور مشہور کھانے، جبکہ خاص لوگوں کی ضرورت مخلوق سے کنارہ کش ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے اور عاجزی انکساری کرنا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میری مراد تو کھانا پینا اور ضروری اشیاء ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اے میرے آقا کون سا کھانا لیں گے، جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جسموں کی غذا تو یہ مشہور و معروف کھانے اور خوراک ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہوں کو چھوڑنا ہے، اپنے عیب دور کرنا ہے اور محبوب کے مشاہدہ سے لطف اندوز ہونا ہے اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے لیے خشوع، پرہیزگاری اور تکبر کو چھوڑنا اور مولا عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے اور ظاہر و باطن میں اسی پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ لونڈی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اس نے ایک رکعت پڑھی، اس پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت کرتی، یہاں تک کہ وہ سورہ ابراہیم کی اس آیت پر پہنچی جس کا ترجمہ یہ ہے بامشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا کہ وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اتنی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، کیا اب بھی ہم روزہ نہیں رکھیں گے؟ کیا اب بھی ہمارے دل میں روزے کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ ہم کب تک روزے ترک کرتے رہیں گے؟ کاروبار کی خاطر، خورد و نوش کی خاطر، عید کے تیاری کی خاطر؟ یاد رکھیے یہ سب چیزیں غافل کرنے والی ہے، انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ یہ ماہ رمضان اللہ کرے ایسا گزرے ہمارا کہ پوری نمازیں ہوں، پورے روزے ہوں، پوری تراویح ہوں، تلاوت قرآن پاک ہو، درود و اذکار ہو۔ کاش اللہ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب کر دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں عبادات کی لذت سے مالا مال کر دے، ہمیں فرشتوں کی معیت عطا کر دے، فرشتوں کا ساتھ عطا کر دے۔ اللہ دونوں جا کے بلائیوں سے سرفراز فرمائے، موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب۔